الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز دوستو، یہ حج کے مہینے شروع ہیں شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ فرزندان اسلام اس سفر سعادت کی تیاریوں میں مشغول ہیں اور کچھ روانہ بھی ہو چکے ہیں۔ میں کچھ باتیں بطور رہنمائی کے بھی اور بطور ترغیب کے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، تاکہ جو سفر حج کی تیاریوں میں ہیں ان کے لیے کچھ رہنمائی ہو جائے، اور جو ابھی بھی سوچ رہے ہیں انہیں اس کا مزید شوق پیدا ہو جائے۔ حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک بڑا رکن ہے۔
جیسا کہ حدیث پاک میں اسلام کے ان ارکان کو ایک خیمے سے تشبیہ دی گئی کہ جسے قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے درمیانی لکڑی کو سیدھا کرنا پڑتا ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ شہادت اور کلمہ رسالت۔ پھر اس کے چاروں کونوں کی رسیاں باندھنی پڑتی، اور وہ چاروں کونوں کی جو رسیاں ہیں وہ ہیں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ درمیان کی لکڑی سیدھی کر کے رسیوں کو تان کر اپنی جگہ پہ قائم کرنا، باندھ دینا، یہ چیز خیمے کے قائم ہونے کا سبب بنتی ہے۔ خیمہ قائم ہو جاتا ہے، درست ہو جاتا ہے، سیدھا ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کونے کی ایک رسی بھی ڈھیلی چھوڑ دی جائے یا باندھی ہی نہ جائے تو وہ خیمہ ناقص ہے، ادھورا ہے، محفوظ نہیں ہے، مکمل نہیں، ناقص ہے۔ بالکل یہی مثال ہے کہ اول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر یہ لکڑی کھڑی کرے، پہلے ستون قائم کرے، درمیانہ، اور پھر اس کے بعد اسی پہ ہی تکیہ نہ کر کے بیٹھ جائے کہ میں نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے اور میں موحد مسلمان بن گیا ہوں، نہیں، بلکہ اس کے بعد وہ چاروں رسیوں کو باندھنے کی بھی فکر میں لگا رہے ساری زندگی، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وگرنہ تو جیسے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرزدق شاعر کو ایک موقع پہ کہا تھا کہ جب اس سے پوچھا کہ آخرت کی کیا تیاری ہے تیری، تو اس نے کہا میں پڑھتا ہوں نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہ میری تیاری ہے۔ آپ نے فرمایا ھذا العمود، ارے یہ تو درمیان کی لکڑی ہے، این الاطناب، رسیاں کہاں، رسیاں کہاں، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وہ کہاں ہے تیرا؟ تو آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں اپنے اسلام کو قائم ہو کرنا پڑے گا، اور اسلام قائم تب ہوگا جب ہم ارکان اسلام کو تو کم از کم پہلے مان کر اور قائم کرے نا، باقی تو پھر بہت کچھ ہے اسلام میں، کئی طرح کی عبادات ہیں، کئی طرح کے معاملات ہیں، بڑے اچھے اخلاق ہیں اور اخلاقیات ہیں، اور معاشرت ہے، سب کچھ ہے، اوامر ہے، نواہی ہے، ترغیب ہے، ترہیب ہے، بہت کچھ ہے پھر کرنے کو، ماننے۔ اول کرنے کا کام یہ ہے کہ ارکان اسلام کو قائم کریں۔ ابھی جو میں جس پہ بات کر رہا ہوں وہ ہے حج بیت اللہ، اللہ کے گھر کا حج۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ یہ فریضہ، فرض ہے، رکن اسلام کا
اور فرض ہے. کس پہ فرض ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا. بھائی اس پہ فرض ہے جس کے پاس استطاعت ہو، طاقت ہو، جائے اللہ کے گھر، خرچہ کرے، پہنچے وہاں تک جتنا معاملات ہیں وہ سارے اس کے پاس موجود ہوں، واپس آئے، وہاں ٹھہرے تو وہاں رہنے کا خرچ بھی ہو، پیچھے بال بچوں کو بھی کچھ دے جائے، تو یہ استطاعت والا ہے. پھر یہ حج کرے اور جلدی کرے. من اراد الحج فلیتعجل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حج کا ارادہ کرے وہ جلدی کرے، اس لیے کہ اسے کوئی پتہ نہیں، کوئی مرض لاحق ہو جائے پھر کر نہ سکے اگلے سال، کوئی دشمن کا خوف ہو نکل نہ سکے اگلے سال، یا زندگی ہی نہ رہے، موت آ جائے تو فریضہ ہی قضا ہو جائے، رہ جائے، تو کیا پتہ، کیا خبر زندگی کی. اس لیے پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ اگر حج فرض ہو جائے تو جلدی کرے، اسی سال اس فریضے کو ادا کرے، اس لیے کہ زندگی کے جھنجھٹ بہت زیادہ ہیں، بعد میں پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہ ہوگا، یہ مال بھی پتہ نہیں رہے گا اگلے سال تک یا نہ رہے گا، کوئی اور مجبوری آ جائے گی، کوئی اور بیماری آ جائے. اس لیے فرمایا فریضہ حج کی اہمیت اول پہچانے اور پھر اسے ادا کرنے کے لیے جلدی کرے، تاکہ یہ فریضہ سر سے اتر جائے بوجھ، اور اللہ کے ہاں ہمارا یہ عمل بھی ہمارے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیا جائے. اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. یہ پہلا گھر ہے جسے اللہ نے انسانیت کے لیے بنایا ہے اس دنیا کے اندر. اس سے پہلے اور کوئی اللہ کا گھر نہیں تھا دنیا میں. یہ بیت اللہ پہلا گھر ہے اس زمین پر بنایا جانے والا، اور وضع للناس اسے بنایا بھی لوگوں کے لیے رکھا ہے، اور رکھا بھی عین زمین کی ناف کے اوپر ہے. یہ بیت اللہ کہاں ہے؟ زمین کی ناف کے اوپر ہے، بالکل عین نقطہ ہے درمیان. کیوں کہ لوگوں نے چاروں طرف سے آنا ہے تو سب کے لیے آنا برابر ہو، سب کے لیے آنا آسان ہو. اسی لیے اسے اللہ نے زمین کی ناف کے اوپر رکھا ہے. وضع للناس، اور بنایا بھی اس گھر کو اس شہر میں للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. یہ اس گھر اس شہر کے اندر اسے بنایا جس شہر کا نام مکہ ہے. اول
پہلا نام اس کا با کے ساتھ تھا، بکہ، جیسا کہ قرآن میں یہ بعد میں پھر بولتے بولتے اب کیا مکہ کہا جاتا ہے، اصل پرانا نام اس کا کیا ہے؟ بکہ۔ للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، وہ جس شہر میں اس گھر کو بنایا ہے، رکھا ہے، مبارکہ، وہ بڑا بابرکت شہر ہے، وہدی للعالمین، اور ساری جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، کیونکہ یہ وہ شہر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمام شہروں کا سردار بنایا ہے، اور اسے افضلیت اللہ نے عطا کی ہے، سارے شہروں میں سے سب سے زیادہ برکتیں اسی میں رکھی ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں دیکھو تو صحیح برکتیں کون سی ہیں، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس شہر کے اندر ہم نے اپنی قدرت کی بڑی کھلی کھلی واضح واضح نشانیاں رکھی ہیں، اور انہیں نشانیوں میں سے ایک نشانی وہ مقام ابراہیم ہے، وہ پتھر ہے جس پتھر کو جنت سے لایا گیا ہے، اور وہ جنت کے یاقوت میں سے ایک پتھر ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے رکن یمانی اور مقام ابراہیم، یہ دونوں پتھر جنت کے یاقوتوں میں سے دو پتھر لائے گئے ہیں زمین پر، اور اللہ نے ان کی روشنی کو ختم کر دیا ہے۔ اول آئے تھے تو اس وقت جنت سے، جنت میں تو روشن تھے، لیکن دنیا کے اندر لائے گئے تو روشنی ان کی ختم کی گئی، روشنی کو اللہ نے روک لیا، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان کی روشنی کو اللہ اسی دنیا میں بحال کر دے، یہ دو پتھر مقام ابراہیم اور رکن یمانی والے، ان کی اتنی روشنی پھیلے گی کہ مشرق سے مغرب روشن ہو جائے، مشرق سے مغرب تک ساری زمین روشن ہو جائے گی ان دو پتھروں کے نور کی وجہ سے۔ رکن یمانی جس دیوار کے ساتھ حجر اسود لگا ہوا ہے، ایک کونے کے ساتھ حجر اسود لگا ہوا ہے، اور اسی دیوار کے پرلے کونے کے ساتھ رکن یمانی، وہ بھی جنت کے یاقوتوں میں سے، اور یہ سپیشل انہیں لایا گیا جنت سے اللہ کے گھر کے لیے، اور حجر اسود یہ بھی جنت سے لایا گیا، اول سفید، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا ہے، کیونکہ جو بھی اس کا بوسہ لیتا ہے یہ اس بوسہ لینے والے کے گناہوں کو کھینچ لیتا ہے۔ بنی آدم کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا ہے، ورنہ جنت سے آیا ہوا یہ پتھر۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس شہر میں میری قدرت کی نشانیاں ہیں، انہی نشانیوں میں سے ایک مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم پتھر تو جنت کا ہے، لیکن یہ وہ پتھر ہے جس پتھر پہ کھڑے ہو کے اللہ کے خلیل ابراہیم پیغمبر نے کعبہ کی دیواروں کو بنایا تھا۔ لفٹ اور سیڑھی کا کام کرتا تھا،
نیچے سے بیٹے سے پتھر پکڑنا ہوتا تو یہ نیچے ہو جاتا، اسماعیل پتھر پکڑاتے، اب اسے دیوار کے اوپر چننا ہے، رکھنا ہے نا، تو یہ لفٹ کی طرح اوپر لے جاتا اور ابراہیم علیہ السلام پتھر کو وہاں جوڑ دیتے، رکھ دیتے۔ اس طریقے سے اللہ کے ان دو نبیوں نے اللہ کے اس گھر کی تعمیر کی، ایک مستری بن گیا، دوسرا مزدور بن گیا۔ سبحان اللہ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بھی اس شہر میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا، وہ امن ہی امن پا گیا، اس لیے کہ یہ حرم ہے اور حرم کے اندر تو جانوروں کو بھی امن ہے، درختوں کو بھی امن ہے، جڑی بوٹیوں کو بھی امن ہے، گھاس کو بھی امن ہے۔ حرم کے جانور کو نہیں مار سکتے، حرم کے شکار کو شکار نہیں کر سکتے، حرم کی گھاس کو نہیں اکھیڑ سکتے، حرم کے درختوں کو نہیں کاٹ سکتے۔ من دخلہ، یہ صرف انسانوں کی بات نہیں، جو بھی اس ایریے اور اس حدود میں آ گیا کانا آمنا، وہ کیا ہو گیا جی؟ امن والا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، فرمایا لوگوں کے لیے فرض ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کرے، وہی جو استطاعت رکھتے ہوں رستے کی، یہ نہیں پہنچ سکتے ہوں، ان کے پاس اتنی مالیت ہو کہ وہ اس مال کو اللہ کے رستے میں کھپا کر لگا کر اللہ کے در پہ حاضری دیں۔ اگر کسی کے پاس اتنا روپیہ پیسہ اور اتنا مال ہے، اللہ فرماتے ہیں للہ علی الناس حج البیت، اس بندے پہ اس گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ الحمدللہ حجاج پہنچ رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی بار بار نصیب فرمائے۔ تو یہ تو میں نے قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ، اور آگے تو اللہ نے بڑی سخت بات، من کفر، یہ میرا حکم ہے کہ حج کرو، ومن کفر، اب جو بھی تم میں سے کفر کرے، دیکھو نا، نہ کرنے کو کیا کہا؟ کفر۔ حج کے نہ کرنے کو کس لفظ سے تعبیر کیا؟ کفر سے۔ من کفر، جو اب کفر کرے گا، یعنی حج کی فرضیت کا ہی انکار کرتا ہے، کہتا ہے فرض ہی کوئی نہیں ہے، ہی کوئی نہیں، وہ تو کافر ہو گیا۔ اور جس کے پاس ایمان تو ہے، فرض تو مانتا ہے لیکن کرتا نہیں، اس کو بھی تو اسی کیٹیگری میں رکھا نا، کرتا نہیں تو وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے اسی میں شامل ہے۔ ومن کفر، اور جو کفر کرے فإن اللہ غنی عن العالمین، اور تیرے آنے سے کو میری شاہی بڑھ جانی تھی، میں بڑا بے پرواہ ہوں، تو نہیں آیا تو اپنا نقصان کیا ہے، ورنہ تیرے آنے یا نہ آنے سے میں اللہ کی خدائی میں کوئی فرق ہے۔ وہ بڑا بے پرواہ، وہ جہان والوں سے بے پرواہ، وہ جو کرے تو وہ اپنے فائدے کے لیے کرے۔ اس لیے اول یہ دیکھیے کہ اگر فرض ہے تو پھر کیجئے۔ اب تو یہ گئے الحمدللہ پہنچ رہے ہیں، اللہ انہیں سلامتی سے پہنچائے اور واپسی باخیریت بعافیت لائے حجاج کو، لیکن جس پہ فرض ہے وہ کم از کم یہ شوق رکھے کہ اگر میرے پہ فرض ہے تو پھر میں جیسے نماز کی فکر کرتا ہوں، زکوٰۃ سال کے بعد دینے کی فکر کرتا ہوں، اسی طرح جناب روزے جب آتے ہیں رمضان کے تو وہ رکھتا ہوں، تو انہی کی طرح یہ بھی تو ہے، جو ان کی اہمیت ہے وہی سیم اس کی بھی اہمیت ہے، تو پھر یہ بھی میں کروں، اور کرے تو پھر کیا سبحان اللہ اجر کیا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، جس
اس نے کوئی گناہگاری والا، خواہشات والا، شہوت والا کام نہ کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ یوں لوٹے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے باہر آیا۔ سارے گناہ معاف، توبہ کر کے آئے گا نا، تو توبہ کرنے والے کے پلے کچھ رہتا ہے؟ سب معاف۔ توبہ تو لازماً کرے گا جب سامنے کعبہ ہو، جب طواف کرے گا اردا گرد چکر دیوانہ وار کاٹے گا، جب صحیح کرے گا صفا مروہ کی، جب مختلف مقامات پہ جائے گا، عرفات، مزدلفہ، مینا، تو توبہ تو کرے گا۔ گیا کس لیے؟ تو نتیجتاً گناہ کوئی بھی نہیں رہے گا انشاءاللہ، نہ صغیرہ رہے گا نہ کبیرہ۔ ماں کے پیٹ سے جیسے باہر آتا ہے بچہ تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اسی طرح حج کر کے واپس آنے والا بھی اسی طرح گناہوں سے پاک ہو کے۔ اس لیے ایک بہت بڑا شریعت کا یہ حکم ہے، آپ جائیں تو پھر آپ کو اس کا تب پتہ چلے کہ یہ دین کا کتنا بڑا حصہ ہے۔ آپ اسلام کی عظمت جب وہاں جا کے دیکھیں گے نا اللہ کے گھر میں، تو آپ کو ناز ہوگا، الہی شکر ہے تیرا میں نے مسلمان بنائے۔ پھر آپ فخر کریں گے کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ اسلام کی عظمت دیکھیں گے وہاں، اسلام کے مراکز، اسلام کے پہلے دو مرکز مکہ و مدینہ، تو آپ کو اسلام کی عظمتوں کا پتہ چلے، پھر آپ کے دل میں اور جذبہ، عشق، محبت اللہ سے، رسول سے، قرآن سے، دین سے، ایمان سے مضبوط ہوگا، آپ کی زندگی میں انقلاب آئے۔ آپ واپس آ جائیں گے لیکن دل وہی چھوڑ آئیں گے، یہ انقلاب آئے گا پھر۔ اس لیے ورنہ تو حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو نہ کرے تو پھر وہ یہودی عیسائیوں کے مرے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور سیدنا عمر اسی حدیث کے بلبوتے پہ کہتے تھے جو حج جس پہ فرض ہوا اور اس نے کیا نہیں، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر وہ مر گیا ہے تو یہودی ہو کے مرا ہے، کیونکہ حضور نے جو فرمایا تھا، تو حضور کا فرمان غلط ہو سکتا ہے؟ تو وہ کہتے تھے میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس بندے پہ حج فرض تھی اور اس نے سستی میں نہیں کی وہ کافر ہو کے مرا۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب وہ قیامت والے دن اٹھے گا قبر سے اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا۔ اس لیے اللہ ہمیں یہ شوق بھی عطا فرمائے، یہ شوق بھی عطا فرمائے اور یہ فکر بھی عطا فرمائے۔ یہ بڑی خوبصورت فکر ہے، ایمان افروز فکر ہے، ایمان افروز شوق ہے۔ دنیا میں ہمارے کتنے کھپتے ہیں، لاکھوں لگ جاتے ہیں، لیکن یہاں جو لگیں گے انشاءاللہ وہ رب واپس لوٹائے گا۔ یہ میں نہیں کہتا، حضور نے فرمایا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تابعوا بین الحج والعمرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج اور عمرے بار بار کرو، تابعوا بین الحج والعمرہ، استطاعت ہو تو بار بار کرو۔ کیوں؟ اس کا فائدہ بہت بڑا ہے۔ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خُبَثَ الْحَدِيدِ۔ اس لیے کہ اگر بار بار حج اور عمرے کرو گے یہ چیزیں تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گی، تمہاری محتاجی کو بھی مٹا دے گی، یہ تمہاری غریبی کو ختم کریں گی اور تمہارے گناہوں کو بھی ختم اور ایسے ختم کریں گی جیسے بھٹی لوہے کے میل کو ختم کر۔ لوہے کو لوہار کہاں ڈالتا ہے؟ بھٹی میں۔
اسے صاف کرنے کے لیے، اسے خالص کرنے کے لیے، اس کی میل کچیل دور کرنے کے لیے، لوہے کو جس طرح لوہار بھٹی میں ڈالتا ہے صاف کرنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، اور میرے امتیوں تم بھی حج اور عمرے کر کر کے اپنے ایمان کو اسی طرح پاک اور صاف کر سکتے ہو، اور تمہارے پلے کوئی گناہ باقی نہیں بچے گا، اور ایمان میں ہر دم ترقی ہی ترقی نصیب ہوگی۔ اور اوپر سے ایک گفٹ میں اللہ یہ دوں گا کہ جو مال تم میرے شوق اور میری محبت میں لگا کر آئے تھے، خون پسینے سے کمایا ہوا مال جو تم میری محبت میں میرے رستے میں لٹا کے آئے تھے، میں وہ مال تمہیں واپس بھی کروں گا، اس سے دگنا اور کئی گنا بڑھا کے بھی واپس کر دیا کروں گا۔ غریب نہیں ہوگے، یہ نہیں کہ لگ گئے اور فقیر ہو گئے، نا نا، یہ آزمائی ہوئی باتیں ہیں، تجربہ شدہ باتیں ہیں اللہ والوں۔ سبحان اللہ۔ اور ہے کیا نرا عاشقانہ سفر ہے، عاشقانہ عبادت ہے، مجنونانہ عبادت ہے، یہ کسی کے شوق میں اور کسی کی محبت میں ایسے کام کر رہا ہے کہ اگر عقل سے بندہ سوچے سمجھ نہیں آتی کہ یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے یا یہ بھی کوئی عبادت ہے۔ لیکن جن لوگوں نے اللہ سے وفا کی ہے، اللہ نے دنیا میں ان کو صلہ وفا کا یہ دیا ہے، اللہ نے ان کے نشانات کو بھی دنیا میں باقی چھوڑا ہے تاکہ رہتی دنیا تک ان کی محبتوں کے یہ نرالے انداز میں دنیا کو دکھاؤں، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ اللہ سے محبت کا صلہ کیا ملتا رہتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا اور کیا تھا؟ ان کی زندگی ساری اللہ سے محبت ہی تو تھی۔ ابھی آگے قربانی بھی آ رہی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تو ہوگا انشاءاللہ آگے بھی کچھ جمعوں میں انشاءاللہ، لیکن ابھی حج کی بات کر رہا ہوں تو حج اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تو گہرا رشتہ ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ جس گھر کا حج کیا جاتا ہے اس گھر کو بنانے والا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور گھر بنانے کے بعد اللہ کو کہتے ہیں ربنا تقبل منا، الہی قبول کر۔ سمجھ آ گیا کہ کوئی بڑے سے بڑا عمل بھی کرو تو قبولیت کی دعا اللہ سے لازمی کرو، اس لیے کہ اگر قبول نہیں تو پھر اس عمل کا فائدہ، قبولیت کی فکر مان نہ کرو، اپنے کیے ہوئے عملوں فخر نہ کرو، اللہ کے حضور جھکو، ربنا تقبل منا، تو مہربانی کر اسے قبول تو کر لے۔ چنانچہ قبول اللہ نے کیا اور فرمایا میرا محبوب میرا خلیل اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق لیشہدوا منافع لهم ویذکروا اسم اللہ علی ما رزقهم من بہیمۃ الانعام فکلوا منها واطعموا البائس الفقیر ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق ذلک وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اب اعلان بھی کر دے اللہ، اعلان میرے اعلان نہ کو سپیکر ہے، میرا اعلان کہاں تک لوگ سنیں گے؟ کیا اعلان کرنا ہے؟ اعلان کر کے آئے لوگوں، اللہ نے اپنا گھر بنایا ہے، آؤ اس کا حج کرو۔ اللہ کیسے اعلان کروں؟ اللہ کا حکم ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ کیسے اعلان کروں؟ فرمایا میرا خلیل یہی کھڑے ہو کے اعلان کرنا تیرا کام
پوری دنیا میں موجود انسانوں تک پہنچانا بھی میرا کام، اور جو ابھی دنیا میں نہیں آئے عالم ارواح کے اندر موجود ہیں ان روحوں کو سنانا بھی میں اللہ کا کام۔ روایات میں لکھا ہے کہ جنہوں نے سنا اور آگے کہا لبیک انہی کو حج نصیب ہوتا ہے۔ جن روحوں نے سنا اور سن کے آگے کہا بولو اے اللہ میں حاضر ہوں، تو نے بلایا نا کہ آؤ میرے گھر کا حج کر، لبیک میں حاضر آؤں گا۔ حج صرف انہی کو نصیب ہوتا ہے جنہوں نے لبیک کہا تھا۔ اللہ، ورنہ دیکھتے ہیں بڑے بڑے مالدار سرمایہ دار، بڑے بڑے بنگلوں والے پلازوں والے اور بہت دنیا کے اندر مال متا سونے چاندی والے، لیکن حج نصیب نہیں، حج نصیب تو کوئی پیسوں سے تھوڑا ہوتا ہے، یہ تو اللہ کے فضل سے ہوتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے گھر بلا لیتا ہے۔ بات غلط کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگیے۔ اللہ اگر کسی اور کو دے سکتا ہے تو اللہ اپنے ہر مومن بندے سے پیار کرتا ہے۔ آپ بھی اللہ کے آگے روئیے، رب یہ نعمت آپ کو بھی عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے قرآن کے ایک دو احکام۔ قال اللہ تبارک و تعالی الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ فرمایا حج کے 3 مہینے، شوال جو گزر گیا، اب ذوالقعدہ آج شروع ہوا یکم ہے، اور اگلا ذوالحجہ اس کے 10 دن، یہ لگ بھگ 2.5 مہینے حج کے۔ فرمایا فمن فرض فیہن الحج، جس بندے نے ان مہینوں میں اپنے اوپر فرض کر لیا حج کو، یعنی ارادہ کر لیا جا رہا ہے اللہ کے گھر، اللہ فرماتے ہیں فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ آ جانے والے دھیان کرنا 3 چیزوں کا، لا رفث وہاں کوئی شہوانی کام نہ کرنا، شہوانی کام وہاں نہ ہو، شہوتوں اور خواہشوں کو کنٹرول رکھنا، یہ حاجی کے لیے ضروری ہے، ورنہ تو وہاں پوری دنیا سے آئے ہوئے لوگ مختلف رنگوں کے نسلوں کے وہاں جمع ہوتے ہیں، اور ضروری ہے کہ پھر بندہ اپنے آپ پہ کنٹرول رکھے، مرد عورت سب جمع ہیں، اکٹھے طواف ہو رہا ہے، اکٹھے صحیح ہو رہی ہے، سب اکٹھے ہو رہا ہے، وہاں جدا ہو ہی نہیں سکتے، اکٹھے ہو رہا ہے۔ عورتوں کو حکم دیا پردے کا اور مردوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی خواہشات کو کنٹرول رکھ، ویسے بھی اپنے گھروں سے دور ہیں، بیویوں سے دور ہیں، سفر پہ نکلے ہوئے، عام سفر سمجھ کے کہیں گناہ گاری میں مبتلا ہو کے نور سارا ضائع نہ کر بیٹھنا، اپنے آپ پہ کنٹرول رکھنا۔ فلا رفث ولا فسوق، اور اس کے علاوہ بھی کوئی گناہ گاری کا کام۔ وہاں گناہ گاری کرنے تو نہیں گئے، وہاں تو نیکیاں کرنے گئے، تو خیال کرے کہ صرف یہی ایک پابندی نہیں، اس کے علاوہ بھی جتنے صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں ان سے بچنے کی عادت ڈالیے، یہ دوسری شرط ہے۔ اور تیسری شرط ولا جدال فی
لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرنا حج میں کہ لوگوں کا جم گھٹا ہوتا ہے، ہجوم ہوتا ہے، جگہ جگہ پہ آپ کو اپنی طبیعت کے خلاف چیزیں نظر آتی، رش ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے، ہجوم ہوتا ہے، پیدل چلنا ہوتا ہے، لمبا سفر ہوتا ہے، تھکان تھکاوٹ ہوتی ہے، شدید گرمی اوپر سے ہوتی ہے، تو طبیعت کے خلاف جگہ جگہ پہ چپے چپے پہ مختلف مزاجوں کے لوگ ہیں تو اکٹھے ہیں، تو لڑائی جھگڑا نہ کرنا، اپنے آپ پہ کنٹرول رکھنا، برداشت۔ یہ 3 شرطیں قرآن نے بیان کی، رفث بھی نہ ہو اور باقی گناہگاری بھی نہ ہو اور لڑائی جھگڑا بھی نہ ہو۔ تو پھر میرے نبی کریم نے بھی فرمایا تھا، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ ایسا حج کرنے والا جب واپس پلٹتا ہے ماں کے پیٹ سے باہر آنے والے بچے کی طرح گناہوں سے پاک پلٹتا۔ سبحان۔ اب میں تھوڑا سا طریقہ بتاتا ہوں، لوگ جو سنیں گے ان کے کام آئے گا۔ ویسے تو یہ حجاج جاتے ہیں 40-45 دن رہتے ہیں، لیکن حج صرف 5 دنوں میں ہوتا ہے۔ حج کے کتنے دن؟ سب سے پہلے 8 ذو الحجہ کی 8 تاریخ آپ نے احرام باندھنا ہے، وہی اپنے مقام، اپنے گھر، اپنے ہوٹل جہاں آپ رہتے ہیں۔ اور آج کل تو ٹرانسپورٹ بند ہو جاتی ہے رش کی وجہ سے، ہوٹلوں میں ہی ہوتے ہیں حجاج، تو وہیں اپنے گھر، اپنے کمرے، وہیں نہا دھو کے خوب اچھے طریقے سے جسم کی صفائی ستھرائی کر کے احرام کی چادریں، دیکھو نا یہ لباس بھی تو کیسا مجنونانہ لباس، اب سب کچھ پیچھے دھرا رہ گیا، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے 2 چادروں میں پیش ہونا۔ سبحان اللہ۔ احرام باندھا ہے، احرام کے باندھنے کے بعد 2 کام کرنے ہوتے ہیں، ایک نیت اور دوسرا تلبیہ۔ نیت، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں تو میرے لیے آسان کر، قبول کر۔ عربی میں نہ آئے تو دل میں، اردو میں، پنجابی میں اپنی دل سے جو نیت کرنی، یا اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ تلبیہ پڑھے، احرام باندھتے اور نیت کرتے ہی کہیں لبیک اللہم لبیک، پڑھ لو اللہ نصیب کرے گا انشاءاللہ۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، میں اقرار کرتا ہوں کہ تیرا کوئی شریک نہیں، تو شریکوں سے پاک ہے۔ حجاج کرام توجہ کیجئے، آپ کا حج شروع ہو رہا ہے تلبیہ سے، اور تلبیہ میں عقیدہ توحید ہے۔ تو آپ اگر دل میں شرک لے کے جا رہے ہیں تو آپ کیسا حج کریں گے؟ یہ یہی کی باتیں یہی رہ گئی ہیں، ان کو یہی چھوڑ دو۔ اللہ حج سے پہلے تیری زبان سے یہ کہلوانا چاہتا ہے، آنکھ پہلے میرے سامنے جو لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، پھر پھر میں تیرا استقبال کراں گا، پھر میں تجھے اپنی رحمت کے سینے سے چمٹاؤں گا۔ اور اگر تو شروع میں یہ اقرار نہ کرے تیرا حج بھی میں اللہ قبول نہیں کروں۔ مشرک بندے دا کیڑا حج؟ کلو تکابے جو تے آکھے اللہ میں خیر واپس لے ون کے تے بابے دے دربار دے ون کے بکرا ذبح کرے، یہ تو بے حیا ہے، مشرک ہے۔ مشرک کا تو کوئی عمل قبول، اے ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا وہ ابراہیم جو اللہ کی توحید کے لیے اپنے باپ سے لڑ گیا، قوم سے لڑ گیا، سارے جہان نال
عقیدے نو نہیں چھوڑیا اس سے کلمے دی دعوت دیتی تے نمرود جیسے بادشاہ دے دربار وچ بھی پہنچ کے آکھیا لا الہ الا اللہ عبادتاں دے لائق اللہ اللہ مشکل کشا حاجت روا داتا غوث اعظم دستگیر لجپال غریب نواز اکیلا اللہ اس کے سوا کوئی نہیں تو یہ پہلے اقرار احرام باندھ لیا تلبیہ پڑھ لیا اللہ میں حاضر ہوں اب روانہ ہو جائے مینا مینا کون سی جگہ ہے مکے سے 5-6 کلومیٹر کے فاصلے پہ گاڑیاں لے جاتی صبح یعنی نماز فجر پڑھنے کے بعد مکے سے نکلے اس سے پہلے نہ نکلے رات کو نہ نکلے 8 کو نکلنا سنت ہے نماز فجر پڑھے اور نکلے احرام باندھے نیت کرے تلبیہ پڑھے اب احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی جو پابندیاں احرام کی ہیں وہ شروع ہو گئی مینا جائے مینا کون سی جگہ ہے یہ مینا وہی جگہ ہے جہاں اللہ کا خلیل اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا تھا یہ مینا وہی جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے لے کے جا رہے تھے رستے میں شیطان نے بھٹکایا ہو کوئی پتر نو بھی ذبح کر دا وسوسے ڈال آپ نے اسے کنکر مارے بھگایا تھوڑا سا آگے چلے پھر آ گیا آپ نے پھر کنکر مارے بھگایا پھر آگے چلے پھر وہ وسوسے ڈالنے کے لیے آ گیا آپ نے پھر کنکر مار کے بھگایا یہ جو حاجی کنکر مارتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی یادوں کو تازہ کرتا سبحان مینا پہنچ گیا 8 ذوالحجہ زوال سے پہلے پہنچنا ہے 12 سے پہلے ضروری ہے اب وہاں پہنچے تو 5 نمازیں پڑھنا سنت ہے ظہر پڑھے عصر پڑھے مغرب پڑھے عشاء پڑھے رات وہیں رہے اور اگلی فجر پڑھے 9 کی فجر یہ 5 نمازیں مینا میں پڑھنا سنت ہے کام اور اس کے علاوہ کوئی نہیں بس اپنے اپنے خیموں میں رہیں جماعت کا اہتمام کریں اذان دیں اقامت کہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں ذکر اذکار میں توبہ استغفار میں دعاؤں میں تلاوتوں میں مشغول رہیں گپیں اور دوستوں کے ساتھ محفلیں اے محفل لان دی جگہ نہیں یہ تو اللہ کے حضور پیش ہوا بیٹھے یہ ایک دن گزر گیا دوسرا دن شروع ہو گیا 9 ذوالحجہ اب کیا کرنا ہے اب یہاں سے فجر کی نماز کے بعد عرفات کے میدان میں جانا ہے یہ حج کا رکن اعظم عرفات وقوف عرفہ حج کے 3 فرض ہیں ایک احرام جو ہوٹل سے باندھ کے نکلا تھا ایک فرض پورا ہو گیا اب 9ویں تاریخ کو دوسرا فرض پورا کرے گا اور تیسرا فرض ہے طواف زیارت وہ میں آگے بتاتا ہوں واجب 6 ہے حج کے واجب کتنے 6 اور حج کے فرض 3 میدان عرفات زوال سے پہلے پہنچے اور وقوف کرے وقوف کا مطلب ہے ٹھہرے وہاں لمحہ بھر بھی کوئی ٹھہر گیا تو اس کا وقوف ہو گیا لیکن یہ جو لاکھوں لگا کے گیا یا لمحہ کے لیے تو نہیں گیا یہ تو دن لگائے پورا وہاں اس پہاڑی کے اردا گرد جبل رحمت 9 ذوالحجہ کو محبوب علیہ السلام اسی پہاڑی پہ پچھلی طرف کالے کالے رنگ کے پہاڑ آج بھی وہاں موجود ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف کیا تھا جبل رحمت کے اردا گرد جہاں جگہ ملے کھڑے ہو کے وقوف کرنا افضل ہے بیٹھ کے نہیں کھڑے ہو بیٹھ کے بھی کر سکتا ہے لیکن افضل کیا ہے کہ وقوف کرے کھڑے ہو کر وقوف کا معنی ٹھہرنا یعنی وہاں ٹھہرے اللہ کے سامنے رونے کے لیے دعائیں مانگنے کے لیے گڑ گڑانے کے لیے توبہ کے لیے زاریوں کے لیے عاجزیوں کے لیے ساری زندگی کے گناہوں کو آج اللہ کے سامنے رکھے یہ ہے دربار اور حدیث میں آیا اس دن اللہ بھی اپنے بندوں پہ فخر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے اللہ فخر کرتا ہے دیکھو یہ میرے بندے مجھ سے مانگ رہے ہیں اور تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو معاف کر
نبی کریم وہاں گڑ گڑا کے روتے رہے تو یہ وقوف کرے مغرب کی نماز تک۔ میں جلدی آگے جا رہا ہوں کہ وقت لیٹ ہو رہا ہے۔ اب مغرب کی نماز یہاں پہ پڑھنی نہیں، بس صرف مغرب تک یہاں ٹھہرنا ہے، جو ہی سورج غروب ہو وہاں سے نکل پڑے، بغیر مغرب کی نماز پڑھے وہاں سے۔ توجہ کرو، ایک مسئلہ بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھا نماز تو اپنے ٹائم تے پڑھنی فرض ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی؟ اللہ کہتا ہے یہاں نہ پڑھ، بغیر پڑھے نکل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں نہ پڑھ، بغیر پڑھے نکل۔ سمجھ آ گیا انہاں نمازاں روزیاں وچ کچھ نہیں رکھیا، اصل چیز ہے اللہ تے او دے رسول دے حکم دی پابندی۔ جہاں وہ کہیں گے پڑھ وہاں پڑھنا ثواب ہے، اور جہاں وہ کہیں گے نہ پڑھ وہاں نہ پڑھنا ثواب۔ دین کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی حکم کی پیروی، پابندی۔ جیسے وہ کہتے ہیں بس تو سر تلے کر کے ٹردا جا۔ رسول اللہ نے فرمایا نماز یہاں نہیں پڑھنی، مغرب کی نماز جا کے پڑھنی ہے مزدلفہ، یہاں سے 8 کلومیٹر ہے، مکہ سے منہ 6-7 کلومیٹر، منہ سے عرفات تقریباً 13-14 کلومیٹر، عرفات سے پھر مزدلفہ 8 کلومیٹر۔ مزدلفہ پہنچ گیا، ساری رات یا جتنا وقت ملے جس وقت پہنچ جائے، یہ عرفات کے بعد رات جا کے منی مزدلفہ میں گزارنا واجب ہے۔ یہ رات وہاں گزارنا واجب ہے۔ وقوف مزدلفہ کرے، وہاں جائے اور پھر مغرب عشاء کی نماز پڑھے۔ پہلے مغرب کے فرض پڑھے، پھر عشاء کے فرض پڑھے، پھر مغرب کی سنتیں پڑھے، پھر عشاء کی سنتیں پڑھے، پھر وتر پڑھے، اور اس طریقے سے نماز پڑھے۔ اور نماز پڑھنے کے بعد وہی قیام کرے۔ اور اصل جو وقت ہے وقوف مزدلفہ کا وہ رات صبح صادق سے لے کے طلوع آفتاب تک، یہ وقت ہے وقوف کا۔ اصل واجب وقت یہ ہے۔ ویسے رات کو پہنچ تو جلدی جاتے، تو رات بھی اللہ کے ذکر میں گزارے کہ یہ رات زندگی میں ایک ہی ملے شاید، اور پھر کبھی زندگی میں مل نہ سکے، تو خوب دل کے ارمان پورے کرو۔ اب 10 ذوالحجہ شروع ہو گیا، وہاں وقوف کر لیا، واجب ادا ہو گیا۔ اب وہیں سے کنکریاں چنے جو اگلا کام کرنا ہے۔ اسی میدان مزدلفہ سے کنکر پڑے ہوتے ہیں، کنکر چنے اور نکل پڑے منی کی طرف واپس۔ یہاں مزدلفہ سے منی قریب ہے، لگ بھگ 5 کلومیٹر ہے۔ صبح کا ٹھنڈا ٹائم ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، گھنٹے سوے ڈیڑھ میں سفر طے ہو جاتا ہے۔ مزدلفہ پہنچ گیا، وہاں سے منی صبح سویرے گیا 10 ذوالحجہ، یہاں آئے اور سب سے پہلا کام کیا کرے؟ جمرہ عقبہ، یعنی چھوٹے شیطان اور درمیانے شیطان دونوں کو چھوڑ کر بڑے شیطان کو کنکریاں مارے۔ 10ویں کو صرف تیسرے شیطان کو کنکریاں، 3 شیطان ہے نا، ایک چھوٹا، ایک درمیانہ، ایک بڑا۔ جمرہ اوپر لکھے ہوئے بورڈ لگے ہوئے، دیواریں بنی ہوئی ہیں نشان کے طور پر۔ پہلے 2 کو چھوڑے، سنت یہی ہے کہ پہلے 2 کو آج نہ مارے، آج صرف آخری کو کنکر مارے۔ کنکر مارنے کے بعد وہاں سے نکلے اور قربانی کرے۔ کیا کرے؟ قربانی، یہ حج کی قربانی ہے۔ جو ویسے بندے پہ قربانی ہوتی ہے وہ ویسے کرنی ہے۔ اگر ویسے قربانی فرض ہے تو ایک پیچھے آنکھیں کہ میری قربانی کرے، جو اصل قربانی ہوتی ہے وہ تو حج والی ہے۔ تو اگر فرض ہے وہ بھی، تو پھر یہ بھی کرے گا اور وہ بھی کرے گا۔ 2 قربانیاں، لیکن وہاں حج کی تو ایک قربانی کرے، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ جانوروں پہ، چوپایوں پہ میرا نام لو، یعنی ذبح کرو۔ قربانی ہو گئی، سبحان اللہ۔ یہ بھی واجب ادا ہو گیا۔ کنکر مارنا
یہ بھی واجب تھا، اور اب وہاں رات گزاری مزدلفہ کی وہ بھی واجب، کنکریاں بھی واجب، اور پھر قربانی بھی، یہ 3 واجب پورے ہو گئے ہیں۔ کتنے واجب؟ 6۔ اب احرام کھول دے، احرام وہ جو 8 کو باندھا تھا آج 10ویں کو آ کے قربانی کرنے کے بعد احرام کھول دے۔ احرام کھولنے کے بعد پابندیاں ختم۔ ایک پابندی ابھی بھی ہے کہ بیوی کے قریب نہیں جا سکتا، وہ جتنے تک آخری فرض طواف زیارت نہ کر لے اتنے تک بیوی کے قریب جانا حرام ہے۔ ویسے بیوی حلال ہے، لیکن جیسے وہ کہتے جائیں گے میں نے سر جھکا کے ویسے کرتے جائیں۔ یہی تو حج ہے، یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول کے حکموں کے پابند بنو۔ قربانی کی، اس کے بعد احرام اتار دیا، غسل کرے، اپنے سادے کپڑوں میں ہو جائے، اور اب چلے آخری فرض کے ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ۔ پیدل جانا ہے، اب گاڑی نہیں ملے گی، مزدلفہ سے منی بھی گاڑی نہیں، پیدل، یہ بھی پیدل، منی سے مکہ لگ بھگ 7-8 کلومیٹر، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ایک جنون ہوتا ہے، ایک عشق ہوتا ہے، ایک دیوانگی ہوتی ہے، ساری دنیا ساتھ ہوتی ہے، کوئی اکیلا بندہ تھوڑا ہے، اوپر سے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اور اندر توحید کے جذبے۔ سبحان اللہ، عجیب منظر ہے، اللہ سب کو نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے۔ طواف زیارت ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق۔ طواف کرو اس پرانے گھر کا، پرانا گھر وہ جو شروع سے ہے، العتیق، پرانے گھر کا طواف۔ یہ طواف زیارت فرض ہے تو خوب اہتمام سے اسے ادا کرے۔ طواف زیارت کرنے کے بعد پھر پلٹے صفا مروہ کی سعی کی طرف۔ ایک تو ہوتی ہے نا عمرے کی سعی، یہ حج کی سعی ہے، یہ واجب ہے۔ طواف زیارت فرض، طواف سے فارغ ہو کے صفا مروہ کی سعی کرے، اور یہ کیا ہے؟ واجب، سعی کرے۔ سبحان اللہ۔ اور سعی کرنے کے بعد یہاں کا سارا کام اس کا مکمل۔ منی آیا، پہلے کنکر مارے، کنکر مارنے کے بعد پھر کیا کیا؟ قربانی کی، قربانی کرنے کے بعد پھر کیا کیا؟ سر منڈایا، حلق کیا اور احرام کھولا۔ احرام کھولنے کے بعد پھر مکہ گیا، مکہ میں طواف زیارت کیا، طواف زیارت کرنے کے بعد آخری فرض بھی ادا ہو گیا۔ اب واجب صحیح کرے، صحیح کرنے کے بعد حج کے سارے کام اس کے ختم ہو گئے، 5 واجب بھی ادا ہو گئے، 3 فرض بھی ادا ہو گئے، ایک واجب باقی ہے۔ یہ جب گھر آنے لگے گا نا آخری دن، یہ طواف وداع کرے گا، الوداعی طواف، یہ واجب ہے، آخری واجب، یہ آخری دن کرے گا۔ جب گھر آنے لگے گا اس دن الوداعی طواف کرے گا، اور یوں اس کا حج مکمل ہو جائے۔ بطور رہنمائی کے کئی ساتھی ہیں جانے والے، تو میں نے کہہ دیا، اور جہاں تک لوگ سنیں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ترغیب اور شوق دلانا آپ کو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مقبول اور منظور فرمائے، اور ہمیں بھی بار بار یہ سعادت نصیب فرمائے۔ سنتے ادا۔